الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل وكلتا يديه يمين والذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما بالوهم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا. سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تم سے کام دنیا کی امامت کا. نہایت واجب الاحترام بزرگوں اور دوستو، سورۃ النساء آیت نمبر 58 کی ابھی تلاوت کی گئی. گزشتہ جمعہ بھی اسی آیت کی تلاوت کی گئی تھی. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو احکام کو ذکر فرمائے ہیں، اور وہ دونوں احکام اسلامی معاشرے اور مذہب اسلام کی جان اور پہچان ہیں. ان میں سے پہلا حکم یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانت ان لوگوں تک پہنچا دو جو ان کے اہل ہے، اور اس کی کئی صورتیں ہیں. امانت کی گزشتہ جمعہ میں نے بہت تفصیل سے اس پر بات کی. آگے اللہ تعالیٰ دوسرا حکم بیان فرمایا ہے، وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور اے لوگو جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، اور اللہ تعالیٰ تمہیں بہت ہی بہترین نصیحت کرتا ہے. یقیناً اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور بغور دیکھنے والا ہے. امانت و دیانت داری اور عدل و انصاف یہ اسلام کی پہچان ہے اور اسلامی معاشرے کی جان ہے. جس معاشرے میں امانت داری نہ ہو اور امن و انصاف کا قیام نہ ہو، اس معاشرے میں اور اس ملک میں چین و سکون ختم ہو جاتا ہے. عدل و انصاف یہ ایک دنیا کی جان ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مشہور قول ہے کہ دنیا کفر پر قائم رہ سکتی ہے لیکن یہ دنیا ظلم و جبر کے ساتھ قائم نہیں رہ سکتی ہے. تو انصاف یہ بہت ہی بڑی اور اہم چیز ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں ہمیں حکم دیا ہے جب ہم لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں، ہم جج بنا دیے جائیں یا ان میں حکم بنا دیے جائیں تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں. یہاں پر لفظ اللہ نے ذکر کیا ہے بین الناس، انسان، وہ کافر ہو، مشرک ہو، یہودی ہو، مسلمان ہو. انصاف کے معاملے میں تمام انسان مذہب اسلام کی نظر میں برابر ہے. ویسے بھی بحیثیت انسان سب کے سب برابر ہے. اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کو تاکید کے ساتھ قرآن میں بیان کیا. سورہ حجرات کی آیت ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو میں نے تمہیں ایک مرد سے ایک عورت سے پیدا کیا ہے، اور ہم نے تم سب کو مختلف قبیلوں میں، مختلف خاندانوں میں بانٹا ہے. اس لیے نہیں کہ تم فخر کرو کہ میں پٹھان ہوں، میں انصاری ہوں، میں شیخ ہوں، میں قریش ہوں. اس لیے نہیں، بلکہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف قبیلوں میں بانٹا ہے کہ تاکہ پہچاننے میں آسانی ہو. ایک نام کے 5 آدمی ہیں، اگر سب ایک قبیلے کا ہو تو پہچان مشکل ہو جائے گی. اس لیے اگر وہی 5 نام کے آدمی الگ الگ قبیلے سے ہو تو پہچاننے میں مشکل نہیں ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے مختلف قبیلوں میں بانٹا ہے فخر کرنے کے لیے نہیں، بلکہ تاکہ تمہارے لیے پہچاننے میں آسانی ہو. اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا، کلکم بنو آدم و آدم من تراب، کہ تم سب کے سب آدم کی اولاد ہو اور آدم کی پیدائش مٹی سے ہے. یعنی جس طرح مٹی ایک حقیر چیز ہے،
پاؤں میں رون دی جاتی ہے، اس کی کوئی عزت اور کوئی حرمت نہیں ہوتی، اسی طرح تم انسانوں کی کوئی حرمت اللہ کی نظر میں نہیں ہے، مگر وہ لوگ جو تقوی کا راستہ اختیار کرے، جو لوگ اللہ کی فرما برداری کے راستے کے مطابق زندگی گزارے، ہاں ان لوگوں کی اللہ کی نظر میں اہمیت ہے، اللہ کی نظر میں بزرگی ہے اور اللہ کی نظر میں عظمت ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ تو مذہب اسلام میں بحیثیت انسان سب برابر ہے، اس لیے جب فیصلے کی باری آئے تو وہاں پر بھی دوست دشمن، امیر و غریب اور حاکم اور محکوم کے فرق کیے بغیر انصاف کے ساتھ وہاں پر فیصلہ کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس پر عمل کر کے دکھایا، اور نبی کے جتنے دیوانے دنیا میں گزرے ہیں سب نے انصاف کے ساتھ حکومت کر کے امت کو بتایا کہ انصاف کے ساتھ حکومت کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اگر دل میں اللہ کا ڈر ہو، امت کا درد ہو، تو انصاف کے ساتھ حکومت کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا، یہ واقعہ بخاری شریف میں درج ہے۔ قبیلہ بنو مخزومہ کی رہنے والی ایک عورت، اس کا نام ہے فاطمہ، اس نے چوری کر لی، بڑے عزت دار گھرانے سے تعلق رکھتی تھی اور گواہی کے ذریعے چوری ثابت ہو چکی ہے۔ اب اسلام کا حکم یہ ہے، مرد ہو یا عورت، اگر چوری گواہی کے ذریعے ثابت ہو جائے تو ان کے ہاتھ کاٹ دیے جائے، یہ اسلام کا حکم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کر دیا کہ اس عورت کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ اب اس قبیلے کے سرداروں کو یہ فکر ہوئی کہ اگر اس عورت کے ہاتھ کاٹ دیا گیا تو ہماری ناک مٹی میں مل جائے گی، ہمارا غرور ختم ہو جائے گا، ہم اتنے شریف خاندان سے ہیں، بڑے خاندان کے لوگ ہیں، بدنامی ہو جائے گی۔ ان لوگوں نے مشورہ کیا کسی طریقے سے دیت دے کر کے اللہ کے نبی کو اس بات پر راضی کر دیا جائے کہ ہاتھ نہ کاٹا جائے، لیکن اللہ کے نبی کے پاس سفارش کون کرے؟ ان لوگوں نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کام کے لیے تیار کیا۔ حضرت اسامہ بن زید وہ صحابی ہیں کہ اللہ کے نبی بہت اس کو چاہتے تھے اور ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے پاس آئے، یا رسول اللہ، بات دراصل یہ ہے کہ اس قبیلے کے سرداران یہ چاہتے ہیں کہ آپ دیت لے کر کے ان کا ہاتھ نہ کاٹے۔ اللہ کے نبی کا چہرے غصہ سے لال ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے غصے میں کہا، یا اسامہ اتشفع فی حد من حدود اللہ، اے اسامہ کیا تم اللہ تعالیٰ کے حکم نافذ کرنے میں آڑے بن رہے ہو؟ اے اسامہ مجھے تم سے محبت ہے، میں تمہارے ساتھ شفقت کا معاملہ کرتا ہوں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم سزا نافذ کرنے میں رکاوٹ بن جاؤ۔ اس کے بعد اللہ کے نبی منبر پر تشریف لائے اور آپ نے غصے میں ایک جملہ ارشاد فرمایا، لو سرقت فاطمہ بنت محمد لقطعت یدہا۔ قبیلہ بنو مخزومہ کی بیٹی فاطمہ نے چوری کی، اگر اس کی جگہ محمد کی لخت جگر فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں محمد اس کا ہاتھ کاٹ دیتا۔ اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں انصاف نافذ کیا اور بتایا کہ اس مذہب اسلام میں انصاف کا کتنا مقام و مرتبہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، یہ واقعہ تاریخ مصر والقاہرہ میں لکھا ہوا ہے۔ مصر کا گورنر حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اسی زمانے میں حضرت عمر فاروق کے پاس مدینہ میں ایک آدمی پریشان ہو کر کے دوڑتا ہوا آیا اور کہا، اے امیر المؤمنین، مجھے خبر ملی ہے کہ محمد کے غلام بہت انصاف کرتے ہیں، میں انصاف کے لیے آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں۔ عمر فاروق نے فرمایا، کیا واقعہ ہے؟ اس نے کہا، معاملہ یہ پیش آیا کہ میں مصر میں گھوڑے کی ریس میں تھا، اس میں آپ کا گورنر عمرو بن عاص کا بیٹا بھی گھوڑے کی ریس میں شامل تھا۔ میرا گھوڑا بہت مضبوط ہے، بہت چست اور چالاک ہے، رفتاری میں آپ کے گورنر کے بیٹے کے گھوڑے سے میرا گھوڑا آگے نکل گیا۔ یہ بات آپ کے گورنر کے بیٹے کو ناگوار محسوس ہوئی اور اس گورنر کے بیٹے نے میرے پیٹھ پر کوڑے برسائے ہیں، میں انصاف کے لیے آپ کے دربار میں حاضر ہوا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو معلوم ہے کتنا انصاف کرنے والے بادشاہ ہیں، اب غصے میں آ گئے اور آپ نے محمد بن مسلمہ کو خط لکھا اور کہا، یہ پیغام مصر کے گورنر عمرو بن عاص کے پاس پہنچا دو اور اسے بول دو کہ آپ کو اور آپ کے بیٹے کو آج مدینہ یاد کر رہا ہے۔
یہ پیغام پہنچا مصر کے گورنر کے پاس۔ تیز رفتار گھوڑے پر اپنے بیٹے کو لے کر کے مدینہ حاضر ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عدالت لگائے، ایک طرف مصر کا گورنر اس کا بیٹا ہے اور دوسرے طرف ایک عیسائی بندہ ہے وہ کھڑا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے کہا جی آپ اپنی شکایت بیان کیجئے۔ اس نے پورا واقعہ بیان کیا۔ مصر میں گھوڑے کی ریس تھی، میں اس میں شریک تھا، میرا گھوڑا تیز رفتار تھا، آگے نکل گیا، آپ کے گورنر کے بیٹے نے میرے پیٹھ پر کوڑے برسائے ہیں۔ عدالت میں عمرو بن عاص کا بیٹا کھڑا ہے، سر جھکا لیا، اس نے کہا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دیجئے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا کوڑا نکال کر کے حضرت عمر فاروق کو دیا اور کہا کہ میرے کوڑے سے میرے بیٹے کو سزا دیجئے۔ حضرت عمر فاروق نے کہا اے عمرو بن عاص، اگر تمہارے کوڑے سے ہی سزا دینا مقصود ہوتا تو اس کے لیے مصر کی عدالت کافی تھی، عمر فاروق کی عدالت لگانے کی ضرورت نہیں تھی۔ یہاں عدالت عمر کی ہوگی، پیٹھ تمہارے لال کی ہوگی، کوڑا میرا ہوگا اور ہاتھ اس عیسائی کا ہوگا، اور کوڑا حضرت عمر فاروق نے اس عیسائی کے ہاتھ میں دے دیا۔ وہ عیسائی تعداد کے مطابق کوڑا عمرو بن عاص گورنر کے بیٹے کے پیٹھ پر برسایا۔ آسمان نے وہ منظر بھی دیکھا، گورنر کے بیٹے کے پشت پر کوڑے برسا رہا ہے اور برسانے والا ایک عیسائی ہے۔ جب کوڑے کی تعداد مکمل ہو گئی، وہ قبطی عیسائی چیخ کر کے کہا میں نے سنا تھا کہ محمد کے غلام انصاف کرتے ہیں، آج میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ اے امیر المؤمنین اپنا ہاتھ بڑھائیے، جس آقا نے اپنے غلاموں کی اتنا انصاف کی تلقین کی ہو، میں بھی چاہتا ہوں کہ اس آقا کے غلاموں کی لسٹ میں شامل ہو جاؤں۔ اور اسی مجلس میں وہ عیسائی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ کا کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ جب لوگ انصاف کے راستے پر چلے تو آپ کا دشمن بھی اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ دوست ہو یا دشمن، امیر ہو یا غریب، اگر تمہیں جج بنا لیا جائے، حکم بنا لیا جائے تو فیصلہ کرنے میں ناانصافی نہ کرو، فیصلہ کرنے میں رشتہ داری اور دوستی کو نہ دیکھو۔ لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی واتقوا اللہ۔ اے لوگو، کسی قوم کی دشمنی تمہیں ناانصافی پر آمادہ نہ کرے، تم ہر حال میں انصاف کرو، اور یہی اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمہیں قریب کرنے والا ہے۔ صحیح ابن حبان کی ایک روایت ہے، حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ہر سال خیبر جاتے تھے، یہودیوں سے پھلوں اور فصلوں کو حساب لگا کر کے حصہ لے کر کے آتے تھے، بیت المال میں جمع کر دیا کرتے تھے۔ یہودیوں نے ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ شکایت کی، یہ عبداللہ بن رواحہ حساب کرنے میں سختی کرتا ہے۔ ادھر تو یہ شکایت کی، ادھر انہوں نے عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رشوت دینے کی کوشش کی۔ اس وقت حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا اعداء اللہ اتطعمونی السحت، اے اللہ کے دشمن، کیا تم مجھے حرام لقمہ کھلانا چاہتے ہو؟ یاد رکھو میں تمہارے پاس کائنات میں سب سے محبوب آدمی کی طرف سے آیا ہوں، اور دنیا میں سب سے مبغوض میرے نظر میں تم یہودی ہو۔ تم وہی ہو جنہیں اللہ نے بندر اور خنزیر بنایا تھا۔ میں تمہاری دشمنی میں اور رسول اللہ کے ساتھ محبت میں بھی کبھی بھی میں ناانصافی نہیں کر سکتا۔ یہ جملہ سننے کے بعد یہودی نے ایک جملہ کہا بِهَذَا قَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضِ، تم مسلمانوں کے اسی انصاف کی وجہ سے زمین و آسمان کا نظام اللہ چلا رہا ہے۔ ذرا سوچئے صحابہ کتنا انصاف کرتے تھے۔ وہ یہودی جن کے بارے میں قرآن نے کہا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، اے مسلمانوں تم دیکھو کہ دنیا میں سب سے زیادہ تم سے جو دشمنی کرتا ہے وہ یہودی ہے، اس کے بعد مشرک ہے۔ یعنی اس یہودیوں کے دلوں کے اندر مسلمانوں کی اتنی دشمنی ہے کہ خدا قرآن میں گواہی دے رہا ہے، لیکن جب صحابہ ان کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں تو وہاں بھی ناانصافی کا معاملہ نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ اور آگے چلیے، محمد کے غلاموں کی لسٹ بہت لمبی ہے جنہوں نے دنیا میں اس انداز سے اسلام کے ساتھ حکومت کی۔ ایک عیسائی کہنے لگا اگر عمر جیسا دنیا میں ایک اور آ جاتا تو اس دنیا میں اسلام کے علاوہ کوئی مذہب باقی نہیں رہتا۔
اس طرح محمد کے غلاموں نے انصاف کے ساتھ حکومت کی۔ تاریخ فرشتہ میں ایک عجیب واقعہ لکھا ہے۔ حضرت محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ بہت عدل و انصاف کرنے والا بادشاہ گزرا ہے، اور باطل طاقتوں نے اسے بہت بدنام کرنے کی کوشش کی ہے۔ ان کی زندگی میں ایک بڑا عجیب واقعہ پیش آیا۔ آپ دربار میں بیٹھے ہوئے تھے وزیروں کے ساتھ، ایک مسافر دوڑتا ہوا غریب فقیر آدمی آپ کے پاس آیا اور کہا مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ آپ نے فرمایا بتاؤ کیا بات ہے، مجلس لگی ہوئی ہے۔ اس آدمی نے کہا کچھ پرسنل بات ہے، میں اس کو ظاہر نہیں کر سکتا۔ حضرت محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ اٹھ کر کے اس بندے کو کونے میں لے کر کے گئے اور فرمایا بتاؤ کیا بات ہے۔ اس بندے نے رو کر کے کہا آپ کا بھانجا ہر رات میرے گھر آتا ہے، ہتھیار سے لیس ہو کر کے مجھے کوڑے مار کر کے گھر سے باہر کرتا ہے اور میری بیوی کے ساتھ رات میں عیاشی کرتا ہے۔ آپ مجھے انصاف دلائیے، اگر آپ انصاف نہیں دلا سکتے میں خدا کے سامنے انصاف کی فریاد لے کر کے جاؤں گا۔ یہ سننے کے بعد محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ رونے لگے اور فرمایا اتنے دنوں سے تم میرے پاس یہ شکایت لے کر کے کیوں نہیں آئے؟ اس مسافر آدمی نے وہی پرابلم بتایا جو آج کل ہے کہ میں آتا تھا لیکن آپ کے جو خادم خاص ہیں، آپ کے جو خاص وزیر ہوتے ہیں وہ آپ تک مجھے پہنچنے نہیں دیتے ہیں۔ آج اللہ کا کرم ہوا کہ میں کسی طرح آپ تک پہنچ آیا تو میں نے آپ کے سامنے اپنی شکایت کر دی۔ محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اب آئندہ جب کبھی میرا بھانجا تمہارے گھر میں آئے اسی وقت آ کر کے میرے پاس شکایت پہنچا دینا۔ اور اس کے بعد اپنے تمام وزیروں کو بلا کر کے اس آدمی کا تعارف کروا دیا، یہ رات کے کسی بھی وقت میں یہ بندہ آ جائے مجھ سے ملنے کے لیے، ان کو روکنا مت، مجھ تک پہنچنے دینا۔ اور اس کے بعد محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ اس بندہ کو تنہائی میں لے کر کے گئے اور کہا دیکھو اس کے باوجود اگر یہ وزیر بہانہ کرے نہ ملنے دے تو فلاں جگہ پر آ کر کے آواز دینا، میں رات میں عبادت کرتا رہتا ہوں، سوتا نہیں ہوں، جب بھی تمہاری آواز میرے کان میں پہنچے گی میں تمہاری مدد کرنے کے لیے حاضر ہو جاؤں گا۔ وہ بندہ چلا گیا، 2 رات تو سکون سے گزری، تیسری رات میں پھر اس بادشاہ کا بھانجا ہتھیار سے لیس ہو کر کے آیا، اس کو کوڑے مار کر کے باہر کیا، گھر میں لیٹ گیا۔ یہ بندہ اسی وقت رات میں دوڑتے ہوئے اسی جگہ پر پہنچا جس جگہ کا پتہ محمود غزنوی نے بتایا تھا، آ کر کے رات کے اس پہر میں آواز دی، محمود عبادت میں مشغول تھے، فوراً سلام پھیرے اور بولا جی میں مدد کے لیے آ رہا ہوں۔ اپنے ہاتھ میں خنجر تلوار لی اور اس کو لے کر کے گھر گئے۔ آپ نے دیکھا کہ آپ کا بھانجا اس کی بیوی کے ساتھ بستر پر لیٹا ہوا ہے اور گھر میں ایک چراغ جل رہا ہے۔ آپ گھر کے اندر گئے، سب سے پہلے آپ نے چراغ کو بجھایا اور آپ تلوار لے کر کے اپنے بھانجے ظالم کا سر اپنے ہاتھ سے 2 ٹکڑے کیا، سر کو تن سے جدا کر دیا۔ اس کے بعد آپ نے اس غریب کو کہا کہ چراغ جلاؤ، وہ چراغ جلایا اور آپ نے فرمایا گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی ہے تو میرے پاس لے کر کے آ جاؤ۔ وہ غریب بندہ کہنے لگا آپ بادشاہ ہیں، آپ کے شان کے مطابق میرے گھر میں کھانا نہیں ہے، 1-2 سوکھی روٹی پڑی ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا سوکھی روٹی لے کر کے آ جاؤ۔ آپ سوکھی روٹی کھائے، آپ نے 1 گھونٹ پانی پیا، پھر آپ وہاں سے چلنے لگے۔ اس بندہ کو عجیب لگا کیا ماجرا ہے، پوچھا بادشاہ سلامت، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے مجھے انصاف دلایا، لیکن میں ایک سوال کرتا ہوں، آپ نے اپنے بھانجا کا سر قلم کرنے سے پہلے چراغ کیوں بجھایا اور اس کے بعد پھر چراغ جلا کر کے آپ نے روٹی کھائی، سوکھی روٹی، پھر آپ نے پانی پیا، اس کا کیا ماجرا ہے؟ تو محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا دیکھو میں تو چراغ اس لیے بجھا دیا تھا، اگر چراغ کی روشنی میں میں اپنے بھانجے کا سر قلم کرتا، اس کا چہرہ میرے سامنے آتا تو انصاف کو نافذ کرنے میں رحم رکاوٹ بن سکتا تھا، اس لیے میں نے اندھیرے میں اس ظالم کا سر قلم کر دیا۔ اور جہاں تک مسئلہ ہے سوکھی روٹی کھانے کا، جب تم شکایت لے کر کے میرے پاس آئے تھے اسی وقت میں نے قسم کھایا تھا جب تک میں اس مسافر بندے کو، اس غریب بندے کو انصاف نہیں دلا دوں گا تب تک میں کوئی لقمہ حلق سے نیچے نہیں جانے دوں گا۔ اللہ کا فضل سے آج میں نے انصاف پورا کر دیا، میری قسم پوری ہو گئی، اس لیے آج میں نے سوکھی روٹی کھایا ہے۔ اللہ اکبر، یعنی کیسے مسلم بادشاہ گزرے ہیں اور کیسے اللہ کے ولی گزرے ہیں جنہوں نے قرآن کریم کی اس حکم پر اس قدر عمل کیا کہ دنیا والے حیران ہیں کہ اس قدر بھی انصاف کرنے والے لوگ ہو سکتے ہیں۔ اور آج ہم لوگ ہیں کسی سماج میں ہمیں کسی میٹنگ میں کسی مشورہ میں لیڈر بنا دیا جائے
اور اس میں حکم بنا دیا جائے، جج بنا دیا جائے، اور ساتھ میں ہاتھ میں کچھ روپیہ جیب میں ڈال دے، تو سامنے والے کی دلیل کتنی مضبوط ہو، فیصلہ اسی کے مطابق کریں گے جدھر سے ہمیں روپیہ ملا ہے۔ ایک طرف وہ لوگ جان خطرے میں ڈال کر کے انصاف کرتے تھے، اور ہماری حالت یہ ہے کہ گھر میں 2-3 بیٹا ہو، ان کے درمیان ہم انصاف نہیں کر پاتے ہیں۔ ہمارے نکاح میں 2 عورت ہیں، ان کے درمیان انصاف نہیں کر پاتے ہیں۔ ہم مسجد کے متولی ہیں یا مدرسے کے ذمہ دار ہیں یا کسی تنظیم کے لیڈر ہیں، ہمارے سامنے کوئی فیصلہ ہو جائے تو اس میں دوستی رکاوٹ بن جاتی ہے، اس میں روپیہ رکاوٹ بن جاتا ہے، یا اس میں کوئی دنیاوی غرض آ جاتی ہے جس کی وجہ سے ہمارا قدم پھسل جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں ہمیں حکم دیا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اے لوگو جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو پوری زندگی انصاف کے راستے پر چل کر گزارنے کے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔